بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان عسکری جوابی کارروائیوں، خفیہ اشاروں اور تیز بین الاقوامی ثالثی نے دوستو خطے کے خطرناک ترین سائے کو جنم دیا۔ اگرچہ یہ بحران جوہری جنگ کی طرف تو نہیں بڑھا، لیکن اس بات کی یاد دہانی تھی کہ یہ کشیدگی کتنی جلدی اس جانب بڑھ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے بھی دوستو ایک ماڈل بنایا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کتنی تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ سن 2019 میں سائنسدانوں کے ایک گروپ نے ایک خوفناک مفروضے پر تحقیقات کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی جنگ کیسے شروع ہو سکتی ہے۔ اس ماڈل میں یہ مفروضہ اپنایا گیا تھا کہ سن 2025 میں انڈیا کی پارلیمنٹ پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد پاکستان اور انڈیا میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور اب 6 سال بعد حقیقی دنیا میں دونوں کے درمیان دوستوں کشیدگی سے اس تنازع کے پھیلنے اور ایک بڑی جنگ میں بدلنے کے خطرات منڈلانے لگے تھے۔ اگرچہ امریکہ نے ثالثی کر کے دونوں ممالک کو روک دیا، مگر اس حالیہ تنازع نے دوستو ایک بار پھر سب کو یاد کروا دیا کہ خطے میں استحکام کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ کشیدگی بڑی، پاکستان نے دوہرے اشارے بھیجے۔ ایک جانب اس نے عسکری جوابی کارروائی کی اور دوسری جانب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلانے کا کہا، جو اس کے ایٹمی طاقت ہونے کی یاد دہانی تھی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول اور ممکنہ استعمال کے اختیارات کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ آیا یہ اقدام دوستو علامتی تھا یا حقیقی خبرداری یا انتباہ؟ ہم شاید کبھی یہ نہیں جان پائیں گے، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر اس بحران کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری بحران کو ختم کروانے کے بعد کہا تھا کہ امریکہ نے صرف سیز فائر ہی نہیں کروایا، بلکہ اس نے ایک ایٹمی لڑائی کو رکوایا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایٹمی حملے کے حوالے سے بلیک میل نہیں ہوں گے، انڈیا ایٹمی حملوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے گا۔ دوستو 2024 کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں 12,121 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ ان میں سے تقریباً 9,585 عسکری ذخیروں میں رکھے گئے ہیں، جن میں سے 3,904 فعال طور پر تعینات تھے، اور یہ سن 2023 کے مقابلے میں 60 سے زیادہ تھے، 60% سے زیادہ تھے۔ امریکہ اور روس کے پاس 8,000 سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کے تعینات کردہ ہتھیاروں کا بڑا حصہ ان کے زمین پر مبنی میزائل فورسز میں ہے۔ حالانکہ دوستو دونوں ہی ایسے ایٹمی ہتھیار تیار کر رہے ہیں جو زمین، ہوا اور سمندر سے مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ممکنہ طور پر پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے پاس دوستو فضائی برتری زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس کو شکست فاش کیا، جبکہ انڈیا کی بحری قوت بھی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور جدید ہے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ انڈیا کے پاس لڑنے کا حوصلہ تو بالکل نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا کے دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے، کیونکہ پاکستانی آرمی ایمان کی قوت سے مالا مال ہے۔ ان کی ٹریننگ میں ایمان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حالانکہ دوستو کچھ عرصے میں پاکستان نے وہ وقت یا پیسہ نہیں لگایا جو انڈیا نے اپنے جوہری آبدوز بنانے میں لگایا ہے، اور یہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو واضح برتری دیتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے پاس فضائیہ میں بھی بہت جدید ترین طیارے شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت بہت ہی کم ہے، ایسا دوستو دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹریننگ کا اس میں بہت عمل دخل ہے۔ بہرحال سن 1998 میں جوہری ہتھیاروں کے تجربے کے بعد سے پاکستان نے کبھی بھی باضابطہ طور پر جوہری نظریے کا اعلان نہیں کیا۔
جبکہ اس کے برعکس انڈیا نے اپنے 1998 کے تجربوں کے بعد انہیں پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی اپنائی۔ سن 2023 میں انڈیا نے کسی بھی بیرونی کیمیکل یا بایولوجیکل حملوں کے جواب میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حق محفوظ رکھا، جو اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ کسی خاص صورتحال میں وہ انہیں استعمال کرنے میں پہل کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق دوستو مزید ابہام سن 2016 میں اس وقت پیدا ہو گیا جب اس وقت کے انڈیا کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے تجویز دیتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کو اپنی اس پالیسی کا پابند نہیں ہونا چاہیے جو بیرونی دنیا میں اس کی طویل مدتی ساکھ پر سوالات اٹھاتی ہو۔ پاکستان کی جانب سے کن صورتوں میں جوہری ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس بارے میں دوستو ابہام ہے۔ تاہم سن 2001 میں اس وقت کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے سربراہ خالد قدوائی نے اس کے متعلق 4 سرخ لکیریں کھینچی تھیں، جن میں دشمن ملک کی جانب سے پاکستان کے بڑے رقبے کا نقصان ہونا، اہم عسکری تنصیبات کی تباہی، معاشی طور پر گلا گھونٹنا یا ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانا شامل تھا۔ سن 2002 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ ہمارے جوہری ہتھیاروں کا مقصد صرف اور صرف انڈیا ہے، دنیا میں ہم کہیں بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور انہیں صرف اسی صورت میں استعمال کیا جائے گا جب ایک ریاست کے طور پر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو۔ اپنی کتاب میں سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لکھا ہے کہ انہیں ایک بے نام انڈین ہم منصب سے بات کرنے کے لیے رات کو سوتے ہوئے جگایا گیا تھا، جنہیں خدشہ تھا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ 2019 کے تنازع کے دوران جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 2019 کو دوستو ایک سینئر رکن نے انڈیا کو واضح طور پر دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کیا ہے اور اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں چونکا دیں گے، اب اس کا انتظار کرو۔ تم نے جنگ کا راستہ یہ جانے بغیر اپنایا کہ اس سے خطے کے امن اور سیکیورٹی کے لیے کیا نتائج نکلیں گے۔ یہ دوستو مائک پومپیو کا کہنا ہے۔ اسی طرح دوستو 1999 کی کارگل جنگ کے دوران اس وقت کے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک اپنے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کا ہتھیار استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ چند سالوں بعد امریکی اہلکار بروس ریڈلن نے انکشاف کیا تھا کہ خفیہ معلومات یہ ظاہر کرتی تھی کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کی ممکنہ تعیناتی کی تیاری کر رہا تھا، مگر دونوں جانب اس طرح کے دعووں کو مشکوک انداز میں دوستو دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ انڈیا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مائک پومپیو نے جوہری کشیدگی کے خطرے اور 2019 میں تنازع کو پرسکون کرنے میں امریکی کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، جبکہ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ کارگل کے دوران پاکستان جانتا تھا کہ انڈین فضائیہ اس کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگی، لہذا پاکستان کی طرف سے حقیقی طور پر جوہری حملے کا کوئی خطرہ یا محرک نہیں تھا۔ دوستو کارگل جنگ میں انڈیا ہمیشہ سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جبکہ انڈیا کے ہی میجر جنرل یاش مور کا کہنا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پاکستانی آرمی کارگل میں اوپر جا بیٹھی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ وہ ہماری جگہ تھی، لیکن پاکستانی آرمی چپکے سے وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ تو نواز شریف کا شکریہ کہ وہ بھاگا بھاگا امریکہ بل کلنٹن کے پاس گیا، اس نے وہاں بل کلنٹن کو یہ بات بتائی کہ پاکستان وہاں کارگل میں اوپر جا کر بیٹھ گئی ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ امریکہ کی طرف سے ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان نے اوپر کارگل پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ وہ ہماری جگہ تھی۔ میجر جنرل یش مور کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جگہ کو چھڑوانے کے لیے ہماری کئی ہلاکتیں ہوئیں، تقریباً 550 ہمارے فوجی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ اب مجھے دوستو یاد آ رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ ہم نے کارگل میں انڈیا کو گردن سے پکڑ لیا تھا، لیکن یہ ہماری کمزوریاں تھی کہ ہم فوراً جا کر امریکہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، کیونکہ دوستو اس کے بعد امریکہ نے ہمیں فورس کیا کہ آپ کارگل کی جگہ چھوڑ دو، تو ہمیں چھوڑنی پڑی،
اس دوران ہماری شہادتیں بھی کافی ہو گئیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے واقعی انڈیا کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ اگر امریکہ کا دباؤ نہ ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ویسے بھی اونچی جگہ پہ موجود تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اونچائی کو قبضے میں لینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے انڈیا کے ہاتھوں سے کارگل کا ٹاپ ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا اگر نواز شریف امریکہ کے پاس نہ جاتے۔ بہرحال تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ کارگل کے دوران پاکستان جانتا تھا کہ انڈین فضائیہ اس کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگی، لہذا پاکستان کی طرف سے حقیقی طور پر جوہری حملے کا کوئی خطرہ یا محرک نہیں تھا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ جوہری اضافہ حادثاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ انسانی غلطی، ہیکرز، تخریب کاروں، کمپیوٹر کی ناکامی، سیٹلائٹس کے خراب ڈیٹا اور غیر مستحکم لیڈروں کی وجہ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ مارچ 2022 میں انڈیا نے غلطی سے ایک جوہری صلاحیت رکھنے والا کروز میزائل داغ دیا تھا جو پاکستان کی حدود میں 124 کلومیٹر اندر تک آ کر پنجاب کے شہر میاں چنو کے پاس گرا تھا، جس سے مبینہ طور پر شہری املاک کو نقصان پہنچا تھا، اور یہ انڈیا کی غلطی تھی۔ انڈیا اس واقعے کے 2 دن بعد تک فوجی ہاٹ لائن استعمال کرنے یا عوامی سطح پر کوئی بھی بیان جاری کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اگر دوستو یہ شدید کشیدگی کے دوران ہوا ہوتا جس طرح آج کل چل رہی ہے تو یہ واقعہ سنگین تنازع کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے چند مہینوں کے بعد انڈین حکومت نے فضائیہ کے 3 افسران کو حادثاتی طور پر میزائل فائر کرنے کے الزام میں برطرف بھی کر دیا تھا۔ حالانکہ دوستو انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ خطرہ موجود ہے لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ بہت ہی کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی سرحدوں پر کوئی بڑی زمینی لڑائی نہیں ہو جاتی دونوں کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کرنے کا خطرہ کم اور قابو میں ہے، کیونکہ دوستو زمینی لڑائی میں اسے استعمال کریں یا اسے کھو دیں کا مسئلہ اس امکان کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی زمینی پوزیشنیں دشمن کے قبضے میں آ جائیں گی اور ہمارے ملک پر کہیں دشمن قبضہ نہ کر لے۔ لیکن دوستو نہ ہی انڈیا اور نہ ہی پاکستان چاہتا ہے کہ انہیں ہیروشیما کے بعد جوہری ہتھیار استعمال کرنے والے پہلے ممالک کے طور پر دنیا بھر میں دیکھا جائے اور لان تان سنی جائے یا اس کی تاریخ بن جائے۔ اس لیے دونوں ممالک تب تک پہل نہیں کریں گے جب تک ان کے وجود کو خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دوستو امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن کے نیوکلیئر انفارمیشن پروجیکٹ کی جانب سے تحقیق شدہ دا نیوکلیئر نوٹ بک کے مطابق پاکستان کی جانب سے جوہری افسودگی کے نئے نظام یعنی 4 پلوٹونیم ری ایکٹرز اور یورینیم کی افسودگی میں توسیع کے ساتھ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 200 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ انٹرنیشنل پینل آن فزائل مٹیریل کے مطابق 2023 کے اوائل تک انڈیا کے پاس تقریباً 680 کلو گرام پلوٹونیم ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جس سے انڈیا کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 130 سے لے کر 210 جوہری ہتھیاروں کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ بار بار کے بحرانوں اور جنگ تک پہنچنے والی کشیدگی کے باوجود دوستو دونوں فریق اب تک جوہری تنازع سے بچنے میں تو کامیاب رہے ہیں، لیکن فیوچر میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اب جوہری ہتھیار کا نام لینا بہت ہی کامن ہو چکا ہے، دونوں طرف سے اس کا بھرپور نام لیا جاتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ کے ایک مستقل خطرے کو جنم دے رہی ہے، اور اس سے کبھی بھی مکمل طور پر دوستو انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے قیادت کتنی ہی تجربہ کار ہو یا ارادے کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو۔ حالانکہ دوستو اس کا خطرہ کم ہے، لیکن جوہری ہتھیاروں کی موجودگی میں چھوٹا خطرہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو چکا ہے۔ تجارت بڑھانے کی بات پر پاکستان اور بھارت بہت ہی خوش ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو کچھ دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کا بگرام ایئر بیس کسی کو نہیں دیں گے بلکہ اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے۔
پاکستان کی جانب سے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے فیصلے نے بھارت کی بڑی ایئر لائنز کو معاشی جھٹکا دیا ہے، جس کے بعد بھارتی ایئر لائنز نے اپنی پروازوں کو جاری رکھنے کے لیے ترکش ایئر لائنز سے کوڈ شیئر معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت انڈیگو کے مسافروں کو اب ترکیہ کی قومی ایئر لائن کے ذریعے استنبول پہنچایا جائے گا، جہاں سے وہ یورپ، امریکہ اور دیگر لمبی پروازوں کے لیے آگے روانہ ہوگی۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارتی ایئر لائن کو یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ اس صورتحال سے ترکیہ کو اقتصادی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت نے حالیہ دنوں ترکیہ پر ڈرون حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور ترکیہ کو بزنس ترک کرنے جیسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن موجودہ حالات میں بھارتی ایئر لائن ترکیہ کے سامنے مجبور ہو کر جھک گئی ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار کرسٹین فیر نے پاکستانی طیارے مار گرانے کے بھارتی دعوے کو بکواس اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے بھارتی مشہور صحافی کرن تھاپر کے سوال پر فیر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بھارتی ایئر فورس کا دعویٰ غیر مصدقہ ہے اور اس کی کوئی عالمی سطح پر تصدیق نہیں ہے۔ انہوں نے بھارتی میڈیا کی اس رپورٹ کو بھی رد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت نے پاکستان کی 20% ایئر فیلڈز کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 نہیں بلکہ 6 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ دوستو یاد رہے، یہ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے ان کے 5 نہیں بلکہ 6 گرائے ہیں، جس کی ریشو انہوں نے کہا تھا کہ 0.6 ہے۔ پاکستانی آرمی نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جواب بے رحم اور فیصلہ کن ہوگا اگر آئندہ انڈیا نے کوئی شرارت کی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد بھی دوستو گوگل پر پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے، جس سے قوم کی دلچسپی اور اعتماد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بھارت انڈیا کا ہمیشہ سے ہر کسی کے ساتھ پنگا۔ اب اقوام متحدہ نے بھارت سے ان خبروں پر وضاحت طلب کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ بھارتی بحریہ نے درجنوں روہنگیا مہاجرین کو زبردستی عمان سے اتار دیا ہے۔ یہ عمل ناقابل معافی قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ تصور ہی ناقابل قبول ہے کہ مہاجرین کو نیوی کے جہازوں سے سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکمل وضاحت دے اور اس واقعے کی تمام تفصیلات ہمیں فراہم کرے۔ یاد رہے دوستو کہ روہنگیا مسلمانوں کو میانمار میں طویل عرصے سے ظلم و ستم کا سامنا ہے اور 2017 کے فوجی کریک ڈاؤن کے بعد تقریباً 10 لاکھ مہاجرین بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہائش پذیر تھے۔ دوستو آپ بھارت کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کر سکتے ہیں، جس نے 40 لاکھ سے زیادہ افغانستان مہاجرین کو پناہ دی تھی۔ حالانکہ اب وہی مہاجرین پاکستان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، یعنی طالبان پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں اور ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے 40 لاکھ مہاجرین کو کئی سالوں تک پناہ دیے رکھی۔ اور دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ اپنے جہازوں میں بھر بھر کر انسانوں کو لوگوں کو سمندروں میں پھینک رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ قوم کیسے آگے سروائیو کر سکتی ہے؟ اللہ کا اس قوم پر کیسے عذاب نہیں آئے گا؟ اس قوم نے ہر کسی سے پنگا لیا ہوا ہے اپنے ارد گرد، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپنے ارد گرد کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر اس نے نہیں چھوڑا جو ان لوگوں سے کوئی نفرت نہ کرتا ہو۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک گاؤں میں جب لوگ ایک درخت کو کاٹنے لگتے تھے تو اس کو کاٹا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ کاٹنے کی بجائے پورا گاؤں اس درخت کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور اس کو لان تان کرتا تھا۔ یہ کہاوت مشہور ہے کہ اس کے بعد 3 یا 4 دنوں میں خود بخود سوکھنے لگتا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔